أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ سورۃ آل عمران کی 3 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 48 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقین اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وہ وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور وہ پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا؟ اس نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر جو مسلمان میرے بھائی ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ خاکسار کا آج کا لیکچر نمبر 113 ہے، اور اس کا موضوع اس طرح ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ مسیح موعود اور اس کی حقیقت۔ یہ جو لیکچر آج میں دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جو قبرستان ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے، جس میں حضرت نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ جماعت احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلفاء جو ہیں اور ان کے پیٹ پرست مولوی، ان لوگوں نے یہ جو ہم نے اپنے بعد امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہے امت کو، ان دونوں وجود کو ایک بنا کر، اور پھر بشیر الدین محمود احمد نے چلہ ہوشیارپور میں جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ایک نشان رحمت کی بشارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ذکی غلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور محمدی مریم کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اسے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ کر کے، یعنی مسلم موعود ہونے کا، نشان رحمت ہونے کا، اس پیشگوئی پر قبضہ جما لیا، اور اس کے بعد جماعت احمدیہ قادیان کا یہ عقیدہ ہے کہ اب مرزا غلام احمد صاحب ہی وہ مہدی، امام مہدی تھے اور وہی مسیح موعود تھے، اللہ تے خیر صلی اللہ، اب کسی نے نہیں آنا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جو خلافت ہے، یعنی یہ لوگ ایسے ظالم لوگ ہیں، ایسے گمراہ لوگ ہیں، یہ اپنی انسانوں کی بنائی ہوئی، اپنے ملازموں کی بنائی ہوئی مجلس جو ان کی انتخاب ہے، اس سے جو اپنے طریق پر ایک خلیفہ چنتے ہیں، قائد چنتے ہیں، اس کو خلیفہ کا نام دیتے ہیں، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 جو ہے، اس کے مطابق ہم، یعنی یہ ان کو لوگ بناتے ہیں، ملازم بناتے ہیں، ہم وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ 1000 سال تک اپنی مذہبی اقتدار جو ہے بشیر الدین محمود احمد اور اس کے بھائیوں کا اور ان کی آئندہ نسلوں کا، یہ ہمارا مذہبی اقتدار مرزا غلام احمد صاحب کو جو ماننے والے بیچارے مظلوم احمدی ہیں، جو اپنے برادریوں کو چھوڑ کر، قبیلوں کو چھوڑ کر مرزا غلام صاحب کے قدموں میں آ بیٹھے تھے، ان پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا دجل کیا ہوا ہے۔ یعنی عاصم کے بعد عاصم نے اپنے اللہ سے خبر پا کر 2 وجودوں کی خبر دی تھی، ایک امام مہدی علیہ السلام اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہ دونوں وجود دراصل اپنی اپنی صدیوں کے مجدد بھی ہیں، حدیث مجددین کے مطابق۔ میں 1-2 حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً قال لن تحلق امۃ انا فی اولہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ کنز الاعمال کی یہ حدیث ہے، 187/2، جامعہ صغیر 104/2، اور 1967 کا حدیقت و صالحین کا جو ایڈیشن ہے اس میں 402 صفحہ پر یہ حدیث جماعت احمدیہ قادیان نے لکھی ہوئی تھی، اب موجودہ ایڈیشنوں میں یہ حذف کر دی گئی ہے۔ ترجمہ حدیث اس کا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کا حوالہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293، یہ ہے کہ ان جعفر رضی اللہ عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح آخرھا ولیکن بین ذلک فیجن اوج لیسوا منی
بلا انا منہم رواہ رزین۔ ترجمہ ایسا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو سامنے کرام یہ جو دونوں حدیثیں ابھی میں نے پڑھی ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے، مبعوث ہونے والے دو وجودوں کی بشارت دی ہے۔ ایک تو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو آسم کے بعد ظاہر ہوں گے، اور امام مہدی کے بعد دوسرا ایک وجود ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا۔ یہ دونوں الگ الگ وجود ہیں، یاد رکھیں۔ جماعت احمدیہ قادیان نے ان کا دونوں کو ایک بنا کر مرزا غلام صاحب پر فٹ کر کے، اور وہ جو آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اس کا راستہ روک دیا، بھی آپ کسی نے آنا، اب ہماری جو خاندانی خلافتیں ہیں یہ یہی چلیں گی 1000 سال تک۔ اور ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا احمدیوں پر کہ 48 تک ان لوگوں نے چندے لگا کے ان لوگوں کو کپڑے بھی اتار لیے، لوٹ لیا۔ 48 تک چندے، وہ چندہ جو مرزا غلام صاحب نے غالباً ایک چندہ تھا جس کی بھی کوئی شرح نہیں تھی، وہ لازمی تھا تاکہ جماعت کے جو کام ہیں، لنگر کے ہیں، جو اشاعتی لٹریچر وغیرہ دین اسلام کی خدمات کے لیے کہ جو بھی تھا ان کی ضروریات کے لیے مرزا غلام صاحب نے ایک چندہ لگایا تھا جس کی کوئی شرح نہیں تھی، وہ لازمی تھا۔ انہوں نے 1 سے 48 تک کر دیے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وہ 48 چندے لگا کے آج غریب احمدیوں کا کوئی حال نہیں، اور یہ بنی اسرائیل کی طرح 2000 سال پہلے جو بنی اسرائیل جنہوں نے یہودی جو تھے ان کی طرح آج کل ان کی حالت ہو گئی، ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ پاکستان میں تو ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا پاکستان کی قومی اسمبلی نے، پر یہ قومی اسمبلی کا جو فیصلہ تھا یہ بھی غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اسمبلی کو کسی کے ایمان کے متعلق کوئی فتویٰ دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اکثریت کی بنا پر کسی کو دوسرے کو، کوئی انسان بھی یا کوئی قوم بھی اس کے عقیدے کا، اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ بھی ایک ظلم ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی لوگ تھے، انہوں نے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو، یعنی ایک قبرستانی یا قادیانی خلفاء نے اپنا غلام بنایا، اسیر بنایا۔ بہرحال جیسے ان کے حالات تھے، کرتوت تھے، ان کے مطابق یہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کو بھی پھر 1944 میں پاکستان کے اسمبلی میں غیر مسلم ڈکلیئر کیا دیا۔ تو انہوں نے عام احمدیوں کا مطلب کہ اس طرح انہوں نے مالی طور پر ان کو لوٹا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی یہ شعر عام مظلوم احمدیوں پر فٹ بیٹھتے ہیں بیچارے۔ وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ بس شرح کے ساتھ چندے دیتے جائیں، نہ کوئی احمدی سچی خواب دیکھ سکتا ہے، نہ احمدی کو الہام ہو سکتا ہے ان کے سسٹم میں، کیونکہ جس کو سچی خواب آ جائے گی، جس کو الہام ہوگا اس کی شامت آ جائے گی، اس کی انکوائریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، اب چند اشعار میں ان کے پڑھتا ہوں جو انہوں نے جماعت احمدیہ قادیان میں احمدیوں کا حال بنایا ہوا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر کائے سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانی نامزد جو خلیفے بنے بیٹھے ہیں ان کے متعلق اس نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ سامعین اکرام، اب میں آتا ہوں اپنا جو آج کا لیکچر کا موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شرح افاق کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسیح موعود السلام کو، یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے، وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ۔ عربی بات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ جب
حضور صاحب کو یہ الہام ہو گیا تو آپ نے اپنے دعوے کا اعلان کر دیا مسیح موعود ہونے کا. تو اس کے حوالے سے آپ اس الہام کے بعد دہلی تشریف لے گئے. دہلی جا کر آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا اور وہاں پر دلی میں اس کو تقسیم کر دیا. وہ اشتہار اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام دہلی میں مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے اشتہار میں فرماتے ہیں. یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اسہل کتب بعد کتاب اللہ ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا. پس حضور صاحب فرماتے ہیں میرے مخالفین غور سے سنیں، پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے. آج میں یہی حضرت مرزا غلام کی سنت ہے، میں آج یہی اپنے مخالفوں سے کہتا ہوں کہ پہلے مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے کا فیصلہ کر لیں. اگر وہ سچا ثابت ہو جائے اس کے بعد میرے سارے دعوے ختم. اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو پہلے اس کا اعلان کیا جائے، اقرار کیا جائے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا. ہم نے 72-74 دفعہ جو یوم رسول بنائے سب جھوٹ تھے. تو اس کے بعد میرے دعوے کی باری آ جائے گی، پھر آپ کے سوال ہوں گے میں اس کے جواب دوں گا. آگے اس میں فرماتے ہیں بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں. آج خاک صاحب بھی یہی باتیں کہتا ہے مخالفین سے، تو وہ میرے دعوے کی طرف بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے مرزا غلام صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بشیر الدین محمود کے دعوے کا فیصلہ کر لے. تو بہرحال وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دعویٰ جھوٹا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سامعین کرام، یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کا دعویٰ مسیح موعود تھا جو انہوں نے ایک اشتہار میں دہلی جا کر اشتہار شائع فرمایا اور مخالف مولویوں کو بلایا کہ آئیں میرے ساتھ بحث کر لیں میرے دعویٰ کے حوالے سے یا وفات مسیح یا حیات مسیح کے حوالے سے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پاس سامعین کرام اپنے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ثبوت کیا تھا؟ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو یہ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے مسیح موعود ہونے کا جو دعویٰ تھا اس کا ثبوت کیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ثبوت نہیں تھا آپ کے پاس، صرف الہامات تھے. ابھی میں نے ان کا الہامات کا ذکر بھی کیا ہے، پڑھا ہے. سامعین کرام یاد رکھیں کسی مدعی کے الہامات مخالفوں کے لیے حجت نہیں ہوا کرتے. میں اگر اپنے دعوے کے حوالے سے سینکڑوں الہام لوگوں کو بتاؤں، مخالفوں کو آگے رکھوں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نظر میں، کیونکہ وہ کہیں گے یہ جمبا صاحب تیرے اپنے خیالات ہیں. اسی طرح قرآن کریم سے بڑھ کر الہام سچا کیا ہو سکتا ہے؟ منکرین مکہ اور مشکین مکہ نے اس کو بھی آسم کی پریشان خوابیں قرار دیا تھا. یہ کوئی حجت نہیں انہوں نے مطلب کہ ہوتی مخالفوں کے لیے. ہاں، جو مدعی کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو سچا مان کر ان کے لیے پھر حجت بن جاتے ہیں، وہ سچا مانتے ہیں، ان الہامات کو مخالف نہیں مانتے. جیسا کہ یہ جو ابھی میں باتیں کر رہا ہوں اس کا میں اب ثبوت دیتا ہوں کہ جیسا کہ میر عباس علی صاحب کہتے ہیں، یہ جو کتاب ہے یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کی شائع کی ہوئی ہے. اس کا نام ہے تذکرۃ المہدی، پیر سراج الحق نعمانی صاحب نے لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 158 پر پیر سراج الحق صاحب نعمانی لکھتے ہیں کہ عباس علی کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے حضرت مرزا غلام صاحب نے جب اپنی بیعت کے لیے لدھیانہ میں اپنی بیعت کا اعلان کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے 10 اصحاب کے نام لکھے تھے. سب سے پہلے نمبر پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد میر عباس علی تھے، اس کے بعد 8 اور تھے.
آپ علیہ السلام فرماتا ہے اسی ترتیب سے یہ لوگ بیعت کریں میری. تو یہ دوسرے نمبر پہ بیعت کرنے والا اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی آیت نہیں ہے ان کے پاس, لیکن مرزا غلام صاحب کے پاس اپنے دعویٰ مسیح مود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں, بھائی اور بزرگوں, یہ وجہ تھی کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مخالفین کے آگے ہمیشہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بطلان پر اور وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم پر زور دیتے تھے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب کا آپ تجزیہ کر لیں. آپ علیہ السلام نے 1891 کے بعد جتنی کتابیں بھی لکھی تھیں ان سب میں آپ علیہ السلام نے کسی نہ کسی رنگ میں وفات مسیح کے ذکر کو چھیڑا ہوا ہے, اور اپنے دعویٰ مسیح موت کی دلیل کی طرف مخالفین کو آنے ہی نہیں دیا. ساری زندگی آپ علیہ السلام وفات مسیح پر زور دیتے رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے مسیح موت بنتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا, آپ کا دعویٰ تھا. تو اس حوالے سے سامعین کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امت محمدیہ میں محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا. وہ تمام مبشر الہامات جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مرزا صاحب السلام کو محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا, وہ سارے الہامات الغلام.com پر نیوز نمبر 170 پر آپ لوگ ان الہاموں کو پڑھ سکتے ہیں. مریم میں سے آپ علیہ السلام کیسے عیسیٰ بنے, اس حوالہ سے میں آپ لوگوں کے آگے حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ حقیقت الوحی میں حضور صاحب نے لکھا ہوا ہے. آپ علیہ السلام حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 اور 351 حاشیہ پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی. اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں. ضرور ہے کہ اس ایت میں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو, بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں. میرا ہی نام خدا نے براہین میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا. پس اس ایت یعنی سورۃ تحریم کی ایت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں. میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا. خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو. سامعین کرام کو پتہ لگ گیا ہوگا اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ مرزا غلام صاحب مریم سے کیسے عیسیٰ بنے تھے. یہ حوالہ ان کو میں نے پڑھا ہے. اب سامعین کرام کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد السلام کو عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ نہیں بخشا تھا. یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیکچر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو جو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا, صرف آپ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے نہیں وہ بخشا تھا, بلکہ یہ مقصد کچھ اور تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ آپ کی دعا کے نتیجہ میں آگے آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت یا ذکی غلام دیا جانا تھا, جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے الہامی کلام میں عیسیٰ ابن مریم کا نام دینا تھا. یہ مقصد تھا آپ علیہ السلام کو محمدی مریم یعنی محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنے کی. یہ اصل ضرورت تھی. صرف آپ علیہ السلام کو مریم سے آگے عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے یہ آپ علیہ السلام کو مریم نہیں بنایا گیا تھا. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں, حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تمام نبیوں کے ذیل تھے. جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, میں کچھ آپ کی اقتباس پڑھ دیتا ہوں. مثلا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت الوحی میں یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام
رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں میں عیسیٰ ہوں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں عیسیٰ ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ انہوں نے اپنا ان کا حوالہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذیل قرار دیا، تمام نبیوں کے نام دیے، جس کا حضور صاحب نے اپنے اس اقتباس میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ ایک اپنے شعر میں فرماتے ہیں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو وہ آدم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، یعقوب بھی تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ایک الہام ہے جری اللہ ہے فی حل الانبیاء، تذکرہ صفحہ 63، چوتھا ایڈیشن، جری اللہ نبیوں کے لباس میں۔ اسی طرح جری اللہ ہے فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اپنے الہامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا ذیل قرار دیا، تمام نبیوں کے نام دیے آپ علیہ السلام کو۔ یہ تو ہو گیا ثابت۔ باقی آپ علیہ السلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بھی ذیل تھے۔ ابھی میں نے پڑھایا، حضور صاحب فرماتے ہیں میں عیسیٰ بھی ہوں۔ تمام نبیوں کو ذیل میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی آ جاتے ہیں، وہ بھی برزدہ نبی رسول تھا بنی اسرائیل کی طرف۔ آپ علیہ السلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بھی ذیل تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سے بہت بڑھ کر تھے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک شعر میں مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار۔ تو ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نہ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، بلکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی تھا اس سے بہت بڑھ کر بھی تھے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو میں نے دونوں احادیث پڑھی ہیں عاصم کی، جن میں عاصم نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ یہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں دراصل اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت محمدیہ میں قیامت تک جو مجددین مبعوث ہونے تھے، ان میں سے 2 مجددین کا نام، ان کا روحانی مقام و مرتبہ بتا دیا امت کو، 2 کا بتایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یعنی 2 صدیوں کے مجدد ایسے ہوں گے کہ ایک صدی وہ امام مہدی علیہ السلام ہوگا اور دوسرا ایک ایسی صدی ہوگی جس کا پر جو مجدد ظاہر ہوگا وہ اصل میں مسیحائی رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مشابہت اور مماثلت رکھنے والا وہ وجود ہوگا۔ یہ 2 سامعین کرام، یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان میں یہ چلاکی کی گئی ہے، اپنی نام نہاد جو خلافت بنا کے بیٹھے ہوئے اس کا دھندا چلانے کے لیے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے 1000 سال تک مذہبی حکومت کرنے کے لیے ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر، مرزا غلام صاحب کے وجود پر، ان کے دعویٰ پر کہ یہ دونوں جو وجود ہیں ان کو ایک بنا دیا اور مرزا غلام صاحب پر فٹ کر کے بیٹھ گئے، اور یہ اب عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اب کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں آئے گا۔ اور وہ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام احمد صاحب کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں جس نشان رحمت کی، جس سکی غلام کی بشارت دی تھی، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا تھا، آپ علیہ السلام کا بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کا جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا۔ کل کا جو میں نے لیکچر دیا اس میں کافی تفصیل بتائی ہے، ویسے بھی بہت سارے لیکچر ہیں میرے، خطبات ہیں، مضامین میں، جس میں نے ہر چیز کھول کے بتائی ہوئی ہے۔
تو زیادہ میں ادھر نہیں بات کرتا کہ وہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے اس نشان رحمت کا، اس ذکی غلام مسیح الزماں کا، یا اس محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، جس کی آنکھ ہم نے بشارت دی ہوئی ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد وہ نازل ہوں گے امت میں۔ تو یہ دو الگ الگ وجود ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریروں سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آخری مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ ثابت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے الہام ان کا پڑھا ہے، ازالہ ہم میں سے جو میں نے بتایا ہے کہ ان پر الہام نازل ہوا تھا۔ لیکن یاد رکھیں سامعین کرام کہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام مود امام مہدی علیہ السلام تھے، یعنی آپ علیہ السلام مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا اپنی تحریروں میں اپنے متعلق مسیح موعود کا دعویٰ کرنا، جس کی آنکھ ہم نے امام مہدی السلام کے بعد بشارت دی ہے امت کو، یہ اپنا خیال تھا، اپنا ان کا اجتہاد تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھی، جیسے کہ میں نے آپ علیہ السلام کے ابھی میں نے حوالہ دیا ہے کہ آپ نے خود بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا ذیل بنایا ہے، تمام نبیوں کے نام دیے ہیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ میں میرا دعویٰ مسیح موعود کا بھی ہے، اس سے بڑی مشکلات احمدیوں کے لیے پیدا ہو گئی، اور کچھ دنیا دار لوگوں نے، مرزا غلام صاحب کی اولاد نے اس سے یہ ایک عقیدہ بنا لیا کہ یہ دونوں آخری زمانے میں مسیح عیسیٰ مریم جو نازل ہونے والا تھا اور امام مہدی، دونوں کے ایک بنا کر مرزا غلام صاحب پر فٹ کر دیا، اور جو آخری زمانے میں آنے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کی چلہ و شعر میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت بخشی تھی، اس کا کام ویسے تمام کر دیا، نظروں کے لوگوں کے احمدیوں کو نظروں سے اوجھل کر دیا، اور یہ عقیدہ کام کر لیا کہ آپ کوئی ادھر جماعت میں نہیں آنے والا، یا اسلام میں کوئی کسی بندے نے نہیں آنا اللہ تعالیٰ سے خبر پا کرنا، اللہ نے کسی کو مبعوث نہیں کرنا۔ یہ ہے وہ چلاکی اور درجہ جس کی تکذیب اور اس کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے آج میں یہ لیکچر دے رہا ہوں۔ سامعین کرام، جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آن کی حدیث کے مطابق موعود امام مہدی علیہ السلام تھے، یعنی آپ علیہ السلام مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی ہوتے ہوئے تمام نبیوں کے ذیل تھے۔ ابھی میں نے ان کا اشعار بھی پڑھے ہیں، ان کا حوالہ بھی پڑھا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ علیہ السلام مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، بلکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سے بہت بڑھ کر بھی تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بعد جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہوئی ہے امت محمدیہ کو، اس کا مصداق آپ علیہ السلام کی بجائے آپ علیہ السلام کا موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو، یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی، وہ ہے۔ اس کے متعلق تو مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر لیا مجھے موعود ہونے کا، اور پھر وہ دعوے کے 10 سال بعد پھر انہوں نے قطع وطین کی جو سزا اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق انہوں نے پھر وہ سزا پائی، اور عبرت کا نشان اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اس کے باوجود احمدیوں کے دماغ اتنے بند کر دیے گئے ہیں، وہ بیچارے مفلوج کر دیے گئے ہیں، زندہ درگور بنا دیے گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اس شخص کو ہمیشہ کے لیے وہ پڑا رہا بیڈ پہ مفلوج ہو کر موت تک، 10-11 سال وہ پڑا رہا۔ اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کتنا بڑا حیرت انگیز اللہ نے نشان ظاہر کر دیا۔ ایک جو افطرا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، جھوٹی خواب بنائے، الہام بنائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، جبکہ اللہ نے وہ نہ اس کو خواب کو دکھائی ہو، نہ اس کو الہام اس پر نازل کیا ہو، خود اپنا اس کا نفس کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں کو نہیں چھوڑتا، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ اس قسم کے افطرا کرنے والوں کو کی قطع وطین کر دیتا ہے، ان کی رگے گردن کو کاٹ دیتا ہے۔ تو یہی واقعہ مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ ربوہ میں 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں ہو گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ احمدیت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں وہاں سے۔
اکثر میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ اب یہ جو محمدی مریم ہے، میں نے بتا دی ہے کہ الغلام.com پر نیوز نمبر 170 میں وہ تمام الہامات آپ پڑھ سکتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بخشا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 میں وہ تمام مبشر الہامی کلام بھی پڑھ سکتے ہیں جو محمدی مریم پر آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام دیا گیا، اور یہ مبشر الہامی کلام جو ہے یہ 13 دفعہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا۔ اس کا آغاز 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک ہوتا رہا، اور مین ان کا نام ہے اس کا وجود کا ذکی غلام، نشان رحمت ذکی غلام، کیونکہ سورۃ مریم کی آیات جو ہیں 17 سے 22 تک وہ بتاتی ہیں کہ اس چلہ ہوشیارپور کی الہامی پیشگوئی میں یہ جو نشان رحمت کی بشارت دی گئی تھی وہ ذکی غلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسوی ذکی غلام کو بھی سورۃ مریم میں نشان رحمت قرار دیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ نیوز نمبر 160 میں وہ تمام مبشر الہامی کلام جو 13 بشارتیں نازل ہوئی تھیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، نیوز نمبر 171 جو ہے اس پر خاکسار نے بہت سارے ایسے اقتباسات کا ذکر کیا ہے، میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے بعد وہ نشان رحمت یا ذکی غلام یا محمدی مسیح صاحب نے مریم کے نزول کے حوالہ سے بتایا ہوا ہے اپنی کتابوں میں، اپنے ملفوظات میں، اپنے فرمودات میں، ان کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ سامعین وہاں پر الغلام.com پر نیوز نمبر 171 میں وہ تمام حضرت مرزا غلام صاحب کے وہ اقتباسات فرمودات پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر 2 کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دے وے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنا فی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا ہے، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اسی لیے میں اپنے مخالفین کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگ جس عبدالغفار کو دیکھ رہے ہیں وہ عبدالغفار وہ نہیں، لیکن وہ جو اصل عبدالغفار ہے اس وقت وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ یہ اگر آپ مخالفین سے میں کہتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ میں تقوی پیدا کر لیں، نیک نیت بن جائیں، تو اصل جو عبدالغفار ہے، جو مرزا غلام احمد صاحب کا ذل ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے۔ لیکن چونکہ آپ تقوی سے خالی، نیک نیتی سے خالی، اب آپ نفس پرست لوگ ہیں، نفس کے پیچھے لگ کے میری مخالفتوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ عبدالغفار جو مرزا غلام صاحب کا ذل ہے وہ کیسے نظر آ جائے؟ آگے حضرت فرماتے ہیں، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔
ایک اور حوالہ اسی حوالہ سے میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ بھی آپ کی کتاب ازالہ اوہام کا ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. اب دیکھیں، یہ جو حضور فرما رہے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھوں جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، یہ حضور صاحب خود تو نہیں ہے. یہ مسیح آپ فرماتے ہیں جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، یہ مسیح آپ علیہ السلام کے بعد نازل ہوگا امت محمدیہ میں، جماعت احمدیہ میں. تو یہ الگ وجود ہے ان سے. پھر میں پڑھتا ہوں اس حوالے کو. حضور صاحب فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. سامعین کرام، جس آخری مسیح کی آنسم نے اپنی احادیث میں، اپنی روایتوں میں ذکر فرمایا ہوا ہے کہ جیسے کہ آنسم فرماتے ہیں، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ جو مسیح ہے جس کا حضور صاحب ازالہ اوہام میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضرورت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنسم کی جو خبر ہے امت محمدیہ کے آگے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنسم کی اس بشارت کا، یعنی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی آنسم، اس کا مصداق ہے وہ. تو یہ دو حوالے میں نے اختصار سے بیان کر دیے ہیں. آپ نیوز نمبر 171 میں وہ تمام حضور صاحب کے حوالے پڑھ لیں. ایک اور میں پھر آپ لوگوں کے آگے ایک حضرت مرزا غلام صاحب کی ایک الہامی شعر پڑھ دیتا ہوں. ویسے تو آپ نیوز نمبر 160 پہ وہ تمام مبشر الہامی کلام پڑھ سکتے ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ. تو یہ الہامی شعر جو ہے فارسی کا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے، مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم یعنی اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. تذکرہ صفحہ 684. اب میں آخر پہ اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تمام نبیوں کے ذیل تھے. آپ علیہ السلام مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، بلکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سے بہت بڑھ کر تھے. دیکھیں، وہ ایسا روحانی وجود تھا کہ اس کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس کا ایک ادنا سا پیروکار اللہ تعالیٰ نے اسے مسیح عیسیٰ ابن مریم بنا دیا. وہ ایسا روحانی وجود تھا کہ جس کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس کے پیروکاروں میں سے ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. یعنی اس کی روح مسیح ابن مریم بنانے والی تھی، تو وہ خود کتنا بڑا وجود تھا روحانی. وہ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا، بلکہ وہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تمام نبیوں کا ذیل تھا، تمام نبیوں کے نام اس روحانی وجود کو دیے گئے تھے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ نہ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، بلکہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم سے بہت بڑھ کر بھی تھے. جیسے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. میں نے ابھی وہ شعر بھی پڑھے ہیں. مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا، میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار. لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جس امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دی ہے، آپ علیہ السلام اصل میں اس کے مصداق تھے. وہ امام مہدی کی جو خبر ہے آنسم کی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ درمیان میں مہدی یہ تھے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام. لیکن جس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنسم نے بشارت دی ہے امت کو، اس کا مصداق محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کا وہ موعود ذکی غلام، وہ نشان رحمت جسے آپ علیہ السلام کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بھی نام بخشا ہوا ہے، وہ مصداق تھے. جیسا کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، میں وہ روایت پڑھ دیتا ہوں۔ ہم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلۃ احد حتی تکون السجدۃ الواحد خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 159، بخاری کتاب الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی محمدی مریم جو ہے اس کا روحانی فرزند وہ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے نزول کی خبر دی ہے امت کو۔ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر نہیں آنسم نے دی۔ فرمایا ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ ساری طویلیں ہیں، استعارے ہیں۔ خاکسار نے گزشتہ لیکچر میں استعارہ کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ سامعین کو بتایا تھا کہ یہی نہیں کہ وہ یہ الفاظ جو ہیں اسی کی ان الفاظ پر مطلب کہ زور دیا جائے، پکڑ لیا جائے کہ وہ لکڑی کے سلیبوں کو توڑیں گے یا خنزیروں کو، یہ جانور جو وہ قتل کرتا پھر گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ استعارے ہیں، یہ آنسم کا تمثیلی کلام ہے۔ آگے آنسم فرماتے ہیں لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کی ختم کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ ایت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے اس میں جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہوئی ہے، اس آیت کی وجہ سے بھی مسلمانوں میں یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ پیدا ہوا، یعنی یہ بھی وجہ بنا کہ وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جس کی آنسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ وہ زندہ اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر، وہی آئیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ علاوہ اس میں ایک اور میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں آنسم کی۔ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی مصداق دراصل وہ چلہ ہوشیار پور میں محمدی مریم مرزا غلام اس کو بخشے گیا جو نشان رحمت وہ ذکی غلام ہے، وہ ہے اس کا مصداق، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک اور روایت اس طرح ہے کہ ان عبداللہ ابن مریم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ ابن مریم، صفحہ 49۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے، پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔ تو یہ جو عیسیٰ ابن مریم جس کا ابھی دونوں حدیثوں میں آنسم نے ذکر فرمایا ہے، آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم
کی جو پیش ہوئی ہے، اس سے یہ عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جس کی محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں اللہ نے بشارت دی تھی آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں، جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو میں پھر کہنا چاہتا ہوں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو کہ یہ جو آپ کا دعوی ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے بھی دعوی ہے، آپ نے مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں شروع کی جو آپ کی تحریریں ہیں تو یہ وہ بشر تھے، بہرحال وہ خدا تو نہیں تھے۔ خدا تعالیٰ جتنا علم دیتا ہے اپنے ملہم کو، اپنے امتی نبی کو، اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے الہاموں میں بعض اوقات ایک ملہم قیاس اور اجتہاد بھی کرتا ہے، اور پھر اس اجتہاد اور قیاس میں بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں، اور بعض ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں ملہم سے کہ جو درست نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں جماعت احمدیہ میں، لیکن مرزا غلام صاحب نے تمام الہامات شائع کر دیے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بڑی واضح واضح خبریں دے دی ہوئی ہیں۔ نیوز نمبر 171 پہ پڑھیں اپنے الفاظ میں، اللہ کا کلام بھی لوگوں کے آگے رکھ دیا اور شائع کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت دی، اس کے متعلق جتنا بھی مبشر الہامی کرام اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام نازل فرمایا وہ سارا آپ نے شائع کر دیا۔ تو لیکن بہرحال آپ نے آپ کی تحریروں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو تھے، ایسے ہی جیسے کہ آپ آدم تھے، یعقوب تھے، نوح تھے، موسیٰ تھے، ابراہیم تھے، ایسے ہی عیسیٰ بھی تھے، جیسے کہ ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے۔ لیکن وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنکھ ہم نے خبر دی ہوئی ہے، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی، اس کا اصل مصداق جو دراصل ہے وہ حضور حضرت مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم کا وہ روحانی فرزند ہے، نشان رحمت کو ذکی غلام ہے۔ اللہ نے اسے ہی اس الہامی کلام میں جو مرزا غلام صاحب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے فارسی کا الہامی شعر بھی پڑھا ہے آپ لوگوں کے آگے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کہ جو دعویٰ مسیح موعود تھا وہ کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے دعویٰ کے لیے لوگوں کے آگے وہ کوئی کیا ثبوت پیش کرتے، الہامات تھے ان کے، تو الہامات تو بہرحال مخالفوں کے لیے حجت نہیں ہوتے، تو تبھی وہ ساری زندگی مخالفوں کے آگے جب اپنا دعویٰ مسیح موعود رکھتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ پہلے حیات مسیح اور وفات مسیح کی بات کریں۔ تو آج کل میں بھی یہی کہتا ہوں اپنے مخالفوں کو کہ میری دعویٰ جو ہے موعود ذکی غلام مسیح الزمان، اس پر بھی بحث ہوگی، لیکن پہلے جناب جو دعویٰ ہو چکا ہے 1944 میں، پہلے اس کا فیصلہ کر لیں کیا وہ سچا تھا یا وہ جھوٹا تھا۔ اگر وہ سچا تھا تو اس کے بعد پھر میرے دعوے تو گئے، لیکن اگر وہ دعویٰ جھوٹا تھا تو پہلے اس کو تسلیم کرو کہ وہ دعویٰ جھوٹا تھا، تو اس کے بعد میری باری آئے گی، میں مدعی ہوں اس وقت، تو میرے پر پھر سوال کریں، میں آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد بھی پھر ہر انسان کا حق ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی میرے دعوے کو مانے نہ مانے، ہر انسان کو آزادی ہے، ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا، اپنے جواب دینا جا کے، بل میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا، میں نے بھی آگے اپنے جواب دینا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے بتایا، میں نے تو ہر رنگ میں کھول کھول کے لوگوں کو بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو باقی آگے لوگ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو بھلا اور ان کا فائدہ ہوگا، اگر نہیں مانتے تب بھی اے اللہ تعالیٰ تیرے یہ بندے ہیں، میرا کام تو یہ ہے کہ کھول کھول کے تیری باتوں کو ان کے آگے رکھ دوں، تو باقی ہدایت دینا تو تیرا کام ہے، تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے، تو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یہ تیرے فیصلے ہیں۔ تو سامعین کرام، میں آخر پہ قاضی اکمل کے یہ چند اشعار پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ قاضی اکمل صاحب اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے ہوں جس نے اکمل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ اسی پہ میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔
اس امید کے ساتھ کہ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ جو مسیح موعود تھا اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو حقیقت کا علم دے دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔